من الشيطان الرجيم اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر والشكر لله الذي جعلنا من أهل ليلة القدر والصلاة والسلام على معدن فيوزات ليلة القدر محمد المبعوث صلوات قبل ليلة القدر وعلى جواهر علل ما ظهر في ليلة القدر ثم الصلاة على آله الذين هم محال كتاب الله المنزل في ليلة القدر بل هم كتاب الله الناطق المنزل في ليلة القدر وعلى شيعتهم الذين هم أوراق كتاب الله الذي نزل في ليلة القدر لاقتباسهم المعارف من مشكات ليلة القدر أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى الذي خالق ليلة القدر في كتاب القدر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سلام. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، باواد بلند صلوات. اللہم صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت، جہاں تک تعلق ہے آیت مبارکہ میں اللہ نے جو اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ تعارف کرایا ہے، اس تعارف کا آغاز ہے ان نماز سے. بیٹا اسے نیچے کر. اس کا تعارف کا آغاز ہے لفظ ان نماز سے. انما یرید اللہ. علماء فرماتے ہیں اور تفاسیر میں بھی یہی درج ہے کہ انما کلمات الحصر میں سے
ایک کلمۃ الحصر ہے جس کا معنی یہی بنتا ہے اردو زبان میں مختصر سے لفظوں میں انما، یعنی سوائے اس کے نہیں ہے، سوائے اس کے نہیں ہے، یعنی صرف اور صرف یہی ہے، بس اور بس یہی ہے، فقط اور فقط یہی ہے۔ تو انما کسی غیر کو داخل ہونے نہیں دیتا۔ انما صرف اور صرف یہی ہے۔ یرید اللہ، اللہ یہ ارادہ رکھتا ہے، اللہ اور اللہ کا ارادہ مذہب تشیع کے عقیدہ بالتوحید کے تحت ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اللہ کی صفات، یعنی موصوف اور موصوف کی صفات ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، الگ نہیں ہیں۔ جو اللہ کی ذات ہے وہی اللہ کی صفات ہیں، اور جو اللہ کی صفات ہیں وہی اللہ کی ذات ہے۔ آپ نوجوان بچوں سے، بیٹوں سے میری گزارش ہے کہ اگر کبھی ہفتے میں وقت یا مہینے میں وقت مل سکے تو مولا علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ جو صرف اور صرف معرفت توحید پر ہے، تو یرید اللہ، اللہ یہ ارادہ رکھتا ہے، کیا مقصد؟ یعنی جب سے اللہ مرید ہے تب سے اس کے ارادے میں ہے۔ تو اللہ کے لیے ہم جب اور کب اور تب کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ ماضی سے اور مستقبل سے آزاد ہے، اللہ کے لیے ہر زمانہ حال ہے۔ یہ تو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے افہام و تفہیم کی خاطر ہمیں ان کلمات کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو اللہ جب سے ہے تب سے اللہ مرید ہے، صاحب ارادہ ہے، اس کا ارادہ اس سے الگ نہیں ہے۔ تو اب اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اہل البیت، ان بریکٹ لکھا ہوا ہے اہل بیت کے ساتھ رسول کی اہل بیت، یعنی اللہ یہ ارادہ رکھتا ہے اے رسول کی اہل بیت کہ وہ تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے۔ کتنا دور رکھے؟ جتنی توحید شرک سے دور ہے، یعنی جتنا لا الہ الا اللہ شرک سے دور ہے، جتنا محمد الرسول اللہ کفر سے دور ہے، جس طرح کل ایمان علی ولی اللہ نفاق سے دور ہے، یا جس طرح قرآن جیسا کلام اللہ کذب اور جھوٹ سے دور ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ ہر قسم کے رجس کو تم سے دور رکھے، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ وَيُطَهِّرَكُمْ تطہیرا، اور تمہیں پاک بنائے رکھے، ایسا پاک، ایسا پاک، ایسا پاک کہ جتنا بنانے والا پاک ہے۔ جس یا علی سلامت رہو، جتنا ہمارا رسول پاک ہے یا جتنا کلام اللہ پاک ہے، اللہ تمہیں پاک بنائے رکھے، یعنی ایسا پاک رکھے، ایسا پاک رکھے کہ غیروں میں، اپنوں میں، دوستوں میں، دشمنوں میں جب بھی کوئی تمہارا ذکر کرے تو یہی کہے پنج تن پاک۔
وآصحابہ. سبحان اللہ. تو اب گزارش یہ ہے، چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ 8 محرم کے بعد میں فضائل نہیں پڑھتا، بلکہ 8 کو بھی بہت کم پڑھتا ہوں، تو اسی لیے میں نے تھوڑا سا اسے سمیٹنے کی کوشش کی ہے کہ جس انداز میں ہو سکے میں تھوڑا سا اسے سمیٹ لوں. تو جب اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ اہل بیت کی پہچان یہ ہے، اہل بیت رسول کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے رجس سے پاک ہیں. اب کیلا، یہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں کیلا کہا جاتا ہے کہ ساری امت رسول اہل بیت میں ہے. جو کہتے ہیں، جو نہیں کہتے میں ان کی بات نہیں کرتا، کیونکہ لفظ کیلا ہے کہ کہا گیا ہے. کچھ کہنے والے کہتے ہیں کہ ساری رسول کی امت جو ہے وہ اہل بیت میں سے ہے. بھائی کسی کو داخل کرو، ہمیں کوئی آپ پر اعتراض نہیں ہے. جسے کوئی چاہتا ہے وہ اپنے علم اور اپنی تحقیق کے مطابق بے شک اہل بیت رسول تسلیم کرے، لیکن یہ شرط ہے کہ ہو رجس سے پاک. یعنی جتنی اقسام رجس یعنی جتنی اقسام رجس قرآن نے بیان کی ہیں یا احادیث سے ہمیں ملتی ہیں، اگر کسی کو آپ نے یا کسی نے اہل بیت رسول میں شامل کرنا ہے تو ہم کسی پر حق کے فتویٰ نہیں رکھتے. ہاں البتہ ہم یہ ضرور کہتے ہیں، چونکہ آیت منوا رہی ہے کہ رجس سے پاک ہیں تو وہ رجس سے پاک ہو. اب قرآن سے میں عرض کر چکا ہوں کہ رجس کیا کیا ہے، میں لغت سے عرض کر چکا ہوں کہ رجس کیا کیا ہے. آج میں رسول پاک کے علم کے وارث انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اہل بیت. کتاب سے میں عرض کر چکا ہوں کہ رجس کیا ہے. اب آئیے ذرا اہل بیت سے پوچھیں کیوں. ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو چن لیا ہے ان کو ہم نے کتاب کا وارث بنا دیا ہے. یہاں اکثر میرے سامعین میرا یہ فکرہ جانتے ہیں، سماعت فرما چکے ہیں، لیکن کچھ نوجوان جو چہرے میں نے اس سال دیکھے ہیں ان کے لیے میں عرض کیے دیتا ہوں. میرے پیارے ایمانی بیٹوں اور میرے عزیز بیٹوں، جہاں تک تعلق ہے وارث کا، ایک ہے قرآن کا وارث، ایک ہے قرآن کا حافظ. ایک ہے قرآن کے وارث اور ایک ہے قرآن کے حافظ. حافظ وارث نہیں ہو سکتا. وارث اور حافظ میں فرق ہے. حافظ جب دنیا میں آیا تھا سینے میں قرآن کا علم لے کے نہیں آیا تھا. بلکہ اس نے قرآن کو حفظ کیا، لایا نہیں سینے میں. اور جب مر گیا، اس کے مرنے کے بعد جب اس سے کہا کہ حافظ صاحب ایک پارہ سنا دو، نصف پارہ سنا دو، ایک آیت سنا دو، ایک آیت کا ایک چلو لفظ ہی سنا دو، نہیں سنا سکتا. کیوں؟ نہ سینے میں قرآن لے کے آیا تھا نہ لے کے جا رہا ہے. لیکن جو قرآن کے وارث ہیں وہ نیزے کی نوک پر قرآن سنا کر یہ منوا رہے ہیں کہ حافظ اور ہیں وارث ہے. تو ہماری مکتب تشیع کی مارکت الآراء کتب میں سے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے عیون و اخبار الرضا،
بچوں یہ لفظ رضا نہیں ہے، امام پاک کا جو نام رضا لیتے ہیں یہ رضا ہے، عیون و اخبار رضا۔ اس میں میرے مولا کا ایک بہت بڑا تحریر نامہ ہے کہ مامون رشید عباسی نے امام سے یہ عرض کیا تھا کہ وہ گناہان کبیرہ کون کون سے ہیں جو مرتکب کو جہنم میں لے جاتے ہیں۔ تو امام نے 60 کے قریب ان کی فہرست لکھی ہے، جو ہمارے ہاں یہ عیون و اخبار رضا اور باقی کتابوں میں موجود ہے۔ میں ساری نہیں پڑھ رہا چونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا، میں چند ایک امام کے فرمان سے پڑھ رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں ان کے لیے کہ ساری امت اہل بیت رسول میں ہے، یہ امام کا فرمان ہے، اسی لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ امام نے جو اسے تحریراً اپنی مہر لگا کر جواب دیا کہ گناہان کبیرہ کون کون سے ہیں۔ نمبر 1، مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنا۔ اب دیکھتے جائیے اہل بیت رسول کو، ساری امت کو اس میں شامل کرنا، یہ ذہن میں رہے۔ نمبر 1، جو مومن کو، نفس محترم کو عمدن قتل کرے۔ نمبر 2، زنا کرنا۔ نمبر 3، چوری کرنا۔ نمبر 4، شراب پینا۔ نمبر 5، آنکھ والدین ہونا۔ نمبر 6، عمدن جہاد سے فرار کرنا۔ نمبر 7، یتیم کا مال کھانا۔ نمبر 8، جب یہ ثابت ہو جائے یہ سود ہے برہان آ جانے کے بعد پھر سود کھانا۔ نمبر 9، حرام مال کھانا۔ نمبر 10، جوا کھیلنا۔ نمبر 11، ناپ تول میں جان بوجھ کر کمی کرنا۔ نمبر 12، پاک دامن پر تہمت لگانا۔ نمبر 13، امت لوط کے عمل پر عمل کرنا۔ نمبر 14، رحمت الہی سے مایوس ہونا۔ نمبر 15، اللہ کے عذاب سے نہ ڈرنا۔ نمبر 16، اللہ کی رحمت سے مایوس رہنا۔ نمبر 17، ظالموں کی مدد کرنا۔ نمبر 18 ظالموں سے میل جوڑ رکھنا۔ نمبر 19، جھوٹی قسم کھانا۔ نمبر 20، جھوٹ بولنا۔ نمبر 21، غرور کرنا۔ نمبر 22، فضول خرچی کرنا۔ نمبر 23، اللہ کی نافرمانی میں اپنا مال خرچ کرنا۔ نمبر 24، خیانت کرنا۔ نمبر 25، حج کو غیر ضروری سمجھنا۔ نمبر 26، اولیاء اللہ کی تعظیم نہ کرنا۔ نمبر 27، لہو و لہب میں مشغول رہنا۔ اور نمبر 28، مجبوری کے بغیر کسی کا حق کھانا۔ ان میں سے ہر ایک رجس ہے۔ اب بتاؤ امت میں سے کون اس سے پاک؟ تو اب یہاں پر آخر وہ اہل بیت رسول ہیں کون؟ یعنی قیلا یہ بھی کہا گیا، یہ بھی کہا گیا، یا پھر کبھی پڑھوں گا، اب آگے اس کو نہیں بڑھا سکوں گا، لیکن آخر وہ اہل بیت رسول جو ہر قسم کے رجس سے پاک ہیں وہ ہیں کون؟ ایک دلیل تفسیر خادم سے، شاید میں 2 دن پہلے یا پتہ نہیں کس تقریر میں اور وہ دے چکا ہوں کہ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ہے کہ ایک دن رسول پاک سیاہ چادر اوڑھے ہوئے آئے اور علی کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو بٹھا کر کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم۔ یہ حوالہ میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، اب میں پھر ایک اور حوالہ دے رہا ہوں۔ تفسیر طبری، اس کا جلد نمبر ہے 22، یعنی پارہ نمبر ہے 22، اس کا صفحہ نمبر ہے جو 5 ہے، اور جو دوسرا ایڈیشن ہے اس کا صفحہ نمبر 6 ہے۔ میرے پاس جو ایڈیشن ہے وہ پہلا بھی ہے اور دوسرا بھی ہے، صفحہ نمبر 5 بھی ہے، صفحہ نمبر 6 بھی ہے۔ بیروت لبنان کی دار المعرفت کی یہ چھپی ہوئی ہے۔ یہ ہے ایک حوالہ۔ دوسرا حوالہ ہے تفسیر در منصور، جلد نمبر 5۔ اب اس کا بھی جو پہلا ایڈیشن ہے اس کا صفحہ نمبر ہے 75، جو بعد والا ایڈیشن ہے اس کا صفحہ نمبر ہے 199۔ ان دونوں میں یہ موجود ہے۔ تیسری کتاب ہے المعجم الکبیر،
جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 56، یہ بھی بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے۔ اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے، رسول پاک کے صحابی نے رسول سے یہ روایت بیان فرمائی ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ آیت کن کے حق میں نازل ہوئی ہے، ذرا فکرے پر توجہ فرمائیں، بچے تو چپ کر جائیں گے۔ جب آپ سے پوچھا گیا، معلوم ہوا پوچھنے والے غیر تو نہیں ہوں گے نا، صحابہ ہوں گے نا۔ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ آیت تطہیر کن کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ اب یہ ہے رسول کا فرمان، یہ ہے رسول کی حدیث۔ آپ نے ارشاد فرمایا نزلت ہذہ الآیت فی خمسۃ، واہ جی واہ، واہ جی واہ، میں روزانہ کہتا ہوں ذرا آگے بیٹھا کرو۔ نزلت ہذہ الآیت فی خمسۃ، یہ آیت نازل ہوئی ہے 5، صرف 5، فقط 5 کے حق میں۔ وہ انما والی بات میری یاد ہوگی، یہ آیت نازل ہوئی ہے صرف اور صرف 5 کے حق میں۔ یا رسول اللہ وہ 5 ہیں کون؟ آپ نے انگشت شہادت اٹھائی، اپنے سینے پہ رکھی، سینے پہ رکھ کر کہا فی یا، ایک میں ہوں، پھر اشارہ کیا فی علی جن، ایک علی ہے، پھر اشارہ کیا وہ حسن وہ حسین وہ فاطمہ، یہ وہ 5 ہیں جن کی طہارت کا قصیدہ اللہ سنا رہا۔ اب یہاں پر میں ایک اور حوالہ دے رہا ہوں، تفسیر در منصور جلد نمبر 5، المعجم الکبیر جلد نمبر 3، رسول پاک نے ارشاد فرمایا فَأَنَا وَأَهْلُ بَيْتِي مُطَّهَّرُونَ مِنَ الذُّنُوبِ، جتنے گناہ ہیں، جتنے گناہ ہیں، میں اور میری اہل بیت کل بھی ان سے پاک تھے اور آج بھی ان سے۔ علی کے بیٹے حسین کے گھر میں اللہ نے بی بی رباب کی آغوش میں علی اصغر کو جلوہ فگن فرمایا، صرف 6 مہینے کا مہمان بن کے آیا، کیونکہ میدان کربلا میں سن 61 ہجری یوم عاشور کربلا کی قیامت خیز گرمی، صرف علی اصغر 3 دن کا بھوکا اور پیاسا نہیں تھا، جتنے صحابی تھے ہاشمی تھے وہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے، لیکن صاحبان اولاد علی اصغر 3 دن کا بھوکا اور پیاسا نہیں تھا، بلکہ کتب میں یہ درج ہے کہ جب 3 محرم کو یزیدی فوجیں کربلا میں داخل ہوئیں اور میدان فوجوں سے بھر گیا، تو بی بی رباب نے حسین کی بارگاہ میں روتے ہوئے عرض کیا کہ ہیں فرزند رسول، ہیں نواسہ رسول، کیا ان آنے والوں میں کوئی آپ کا ساتھی بھی ہے، کوئی آپ کا مددگار بھی ہے؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو برسے، فرمایا رباب یہ سب فرزند بطول کو مارنے کے لیے آ رہے۔ بی بی اتنی روئیں کہ حضرت علامہ سید مہدی لکھنوی، کتاب کا نام ہے تاریخ علی اصغر، اس میں وہ درج کرتے ہیں کہ بی بی اتنی روئیں کہ آپ کا چشمہ شیر خشک ہو گیا۔ میں پھر پڑھ رہا ہوں، 3 محرم کو سن 61 ہجری جناب رباب اس قدر روئیں کہ روتے روتے
آپ کا چشمہ شیر خشک ہو گیا تو علی اصغر 7 محرم سے پیاسا نہیں بلکہ 3 محرم سے لے کر 10 محرم تک ہر شہید 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، لیکن رباب کی گود کا یہ 6 مہینے کا علی اصغر 7 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے۔ اب میں پھر عرض کر رہا ہوں، کتب مقاتل میں بھی ہے اور حضرت علامہ دربندی علیہ الرحمہ نے بھی اسرار الشہادہ میں یہ لکھا ہے کہ یوم عاشور عام دنوں کی طرح 12 گھنٹے کا نہیں تھا، بلکہ یہ 72 گھنٹے کا تھا۔ تو ادھر اندازہ لگاؤ 7 دن کا بھوکا اور پیاسا، اور ادھر 72 گھنٹے کا دن تھا۔ اب جو صحابی یا جو ہاشمی یوم عاشور صحابی پہلے نمبر پر شہید ہوا ہے، اس کی پیاس کا دورانیہ دوسرے نمبر والے کی شہید کے مقابلہ میں کم۔ اسی طرح چلتے جاؤ، جو آخر میں جا کر حضرت علی اصغر علیہ السلام سے پہلے شہید ہوا ہے، اس کی پیاس کا دورانیہ جناب علی اصغر کی پیاس سے کم۔ بہت بڑا فکرہ میں دے گیا ہے 6 مہینے کا، لیکن ذرا دیکھو کہ اس کی بھوک اور پیاس کا دورانیہ کتنا زیادہ ہے۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام نے آواز استغاثہ بلند کی، کتاب کا نام ہے نبع الاسلام، ادھر امام نے کہا حل من ناصر ینصرنا، جس کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے عالم غشی میں آنکھیں بند تھی، گردن ایک طرف لڑکی ہوئی تھی، کوئی اٹھانا چاہتا تھا بچہ حرکت نہیں کر سکتا تھا، لیکن ادھر امام کی آواز کانوں پر پڑی، ادھر تڑپ کر جھولے سے نیچے آیا، جناب رباب نے آواز دے کر کہا اما فضا میرے مولا حسین کو بلا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامتی ہو۔ جناب حسین آئے، بی بی رباب نے، بیبیوں نے اصغر کی حالت دکھائی۔ امام فرماتے ہیں ہاں مجھے علم ہے، میری فہرست میں، میرا شہداء میں سے یہ آخری شہید ہے۔ یہ کہا عبداللہ بن حضرت حسن کے علاوہ جو امام کی گود میں شہید ہوئے تھے بوقت شہادت۔ امام نے اتنا کہا، اصغر کو یوں اٹھایا جیسے قرآن ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں، ابھی اٹھایا ہی تھا، یہ روتی ہوئی جناب رباب آگے بڑھی، سر جھکا کر عرض کرتی ہیں مولا اگر کنیز کچھ عرض کرے تو اجازت ہے؟ امام فرماتے رباب مانگ، کیا مانگتی ہے، لیکن سوچ کے مانگنا، یہ مدینہ نہیں، یہ کربلا ہے، حسین لوٹا جا رہا ہے۔ کہا مولا اور کچھ نہیں مانگتی، صرف اتنا مانگتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے مجھے اصغر دے دیں۔ امام نے اصغر بڑھایا، لو رباب اصغر لے جاؤ۔ بی بی نے اصغر کو لیا، اپنے خیمے میں آئیں، ایک ہاتھ پر اصغر کو رکھا، ایک ہاتھ سے اپنا بکسہ کھولا۔ چھوٹی چھوٹی اولادیں والوں، بی بی نے بکسہ کھول کر ایک سفید پارچہ نکالا، ایک سفید کپڑا نکالا، کپڑا نکال کر اصغر کے کپڑے پر جو لباس تھا بی بی نے پارچہ لپیٹنا شروع کیا۔ پارچہ لپیٹنے کے بعد رو کر کہتی ہے اصغر ماں کفن پہنا رہی ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ جب حرملہ کا تیر آئے گردن نہ ہلانا، مجھے دادی زارا سے شرمندہ نہ کرانا۔ صاحبان اولاد حسین نے اصغر کو لیا، اب آ کے دامن میں لائے، چونکہ دھوپ بہت زیادہ تھی۔ جب اشقیا کے سامنے پہنچے، امام نے دامن ہٹایا، اصغر کو یوں ظاہر کیا، کر کے کہا لوگو
اگر تمہارے نزدیک کوئی مجرم ہے تو وہ میں ہوں. یہ 6 مہینے کا بچہ، اس کا کیا جرم ہے؟ اس کا کیا قصور ہے؟ صرف اور صرف اسے 1 گھونٹ پانی پلا دو. یہ کہا اور یوں اصغر کو دونوں ہاتھوں پر بلند کیا، بلند کر کے چاروں طرف دکھایا، دکھا کر کہا اس کی دادی کے حق المہر کا ہے پانی. 1 گھونٹ کی ضرورت ہے اسے، 1 گھونٹ پانی پلا دو. رونے والوں، آگے پڑھنے سے پہلے، اس روایت کو مکمل کرنے سے پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو بچہ صرف اور صرف 6 مہینے کا ہو اور اس پر پیاس کا غلبہ ہو، اس کو کتنے پانی کی ضرورت پڑتی ہے؟ یہ ماں سے پوچھو، میری بہنوں سے پوچھو جو گودیوں میں اولادیں رکھتی ہیں، کہ بچہ جب 6 مہینے کا ہو یا کم ہو یا ذرا زیادہ اور اسے پانی کی پیاس کی طلب ہو اور پانی نہ مل رہا ہو تو وہ کیا کرتی ہیں؟ پانی کا ایک گوشہ لے کر پانی کے گلاس میں وہ گوشہ ڈال کر، ایک یوں گوشہ ڈال کر، بچے کا منہ کھلا ہوا ہوتا ہے، 2 قطرے اس کے منہ میں ڈال دیتی ہیں. بچے کے لیے یہی پانی کافی ہو جاتا ہے. لیکن ہائے کربلا، اللہ اکبر، اللہ اکبر. روتے بھی جاؤ جن کے گھروں میں اولاد نرینہ نہیں ہے، بی بی رباب کے اصغر کا واسطہ دے کر دعا بھی مانگتے جاؤ. اور یہی امام نے کہا تھا، اما ترونہ، کیا تم اسے دیکھتے نہیں کہ یہ پیاس سے کس طرح تڑپ رہا ہے؟ یتلذذ عطشا، یہ اس کا جو تالو ہے اس کے ساتھ پیاس کے سبب اس کی زبان چپٹی ہوئی ہے، یہ اپنی زبان ہلا نہیں سکتا، ہٹا نہیں سکتا. یتلذذ کی کیفیت جو علماء نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا پیاس کا عالم جب چھوٹے سے بچے پر جب یہ پیاس کا عالم طاری ہوتا ہے تو وہ بچہ پہلے اپنے سامنے برتنوں کو دیکھتا ہے اور پھر زمین پر یا بستر پر اپنے ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ کوئی دیکھ کر مجھے پانی پلا دے گا. پھر بھی کوئی متوجہ نہ ہو، اسے پانی نہ پلائے تو اب جتنی اس میں قوت ہوتی ہے اس قوت کے ساتھ وہ رونا شروع کرتا ہے. جب کوئی اس کے رونے پر بھی متوجہ نہ ہو تو اب بچہ تھک ہار کر اپنا منہ کھول دیتا ہے تاکہ ہوا اس کے کلیجے میں پہنچے، جگر میں پہنچے، تاکہ اس کے جگر کو ٹھنڈک محسوس ہو. تو یہ ہے وہ یتلذذ کی حالت کہ بچہ منہ کھول دیتا ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، گردن ایک طرف لڑک جاتی ہے. میں روزانہ آتا ہوں، 5 منٹ پہلے پہنچتا ہوں. میری بیٹیاں، میری مائیں، میری بہنیں جن کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، میں انہیں دیکھتا ہوں باہر، کسی کے ہاتھ میں فیڈر ہوتی ہے، کسی کے ہاتھ میں پانی کی بوتل ہوتی ہے، کسی کے ہاتھ میں پانی کا کوئی اور برتن ہوتا ہے، حالانکہ یہاں پانی مل رہا ہے. یہاں سائے میں بیٹھے ہیں، پانی کی کمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میری چھوٹی چھوٹی اولادیں رکھنے والی بہو بیٹیاں پانی ساتھ لاتی ہیں تاکہ بچہ پیاس سے نہ تڑپے. لیکن ہائے کربلا علی اصغر، ادھر امام نے پانی مانگا، ادھر پانی مانگا، اور ادھر ابن سعد کے حکم پر حرملہ نے 3 نوکوں والا تیر زہر میں بجھا ہوا اصغر پر چھوڑا. ادھر تیر چھوڑا، اب مجھے معاف رکھنا، کوئی برداشت نہ کر سکے. ادھر خیمے کے دروازے سے اصغر کی ماں نے پکار کر کہا، خبردار اصغر. بیٹھے رہیں بیٹھے رہیں بیٹھے رہیں، پڑھنے دے مجھے مصائب، بیٹھے رہیں. ہائے ہائے. ادھر اصغر کی ماں نے، بی بی رباب نے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دے کر کہا، خبردار اصغر، تیر بابا کو نہ لگنے دینا، مجھے دادی بطول سے شرمندہ نہ کرانا. اصغر نے ہمک کر اپنی گردن کو بڑھایا
تیر فراٹے لیٹا ہوا اصغر کے کانوں پر اور اوپر کے حصے پر آ کر لگا. ہائے میں کیسے پڑھوں؟ آپ کے اور میرے 12ویں امام غم حسین کے وارث زیارت ناحیہ میں رو رو کر فرما رہے ہیں یذہب الطفل من الاذن الى الاذن. اتنے زور سے تیر لگا کہ اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ہائے حسین. رو لو رو لو رو لو. یہ رونے کی راتیں ہیں, یہ عزاداری کی راتیں ہیں, یہ بطول کو پرسہ دینے کی راتیں ہیں. کبھی محسن کا پرتا دیتے ہو, کبھی اصغر کا پرسہ دیتے ہو. مولا فرماتے ہیں ایک کان سے دوسرے کان تک اصغر زخمی ہوا. میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا بلا تشبیہ. اس کان میں تیر لگا, اس کان سے تیر نکلا. نہیں پڑھوں گا. آنکھیں بند کرو, اپنے آپ کو کربلا پہنچاؤ. حسین کے ہاتھوں پر اصغر کو دیکھو کہ تیر یہاں لگا, یہاں سے لگ کر اس کان سے نکل گیا پورا چہرہ. علی اصغر کا گوشت سے خالی ہو گیا. کتاب کا نام لے رہا ہوں نبع الاسلام, اس میں یہ درج ہے, اور کتاب کا نام لے رہا ہوں مقتل دربندی, اس میں بھی یہ درج ہے. ابھی اصغر پلٹا ہی تھا, امام کے ہاتھوں پر تھا, امام اصغر کو سنبھال رہے تھے. یا حسین بن تمیم ملعون نے ایک تیر کا نشانہ لیا, اصغر کے لبوں پر تیر مارا. اب رباب کی دھاڑیں نکل گئی, آواز دے کر گیا بی بی اب مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. رو لو جتنا رو سکتے ہو رو لو. یہ رونے کی راتیں ہیں, میرا ایمان ہے. ارواح بی بی یہاں پرسہ لینے کے لیے آئی ہوئی ہے. بس 2 کلمات اور سن لو, مولا تمہارا پرسہ قبول کرے. بانیان مجالس اشرا اور علامہ صاحب کی اور ان کے تمام رفقا کی اور آپ سب کی مولا اصغر کے صدقے میں دعائیں پوری کریں. رونے والوں بس میں آگے نہیں پڑھتا. حسین چلے پہنچے, بیبیاں انتظار میں تھی. اصغر کی 11 پھپھیاں دروازے پر کھڑی تھیں. اصغر کی بہن سکینہ, بہن کبرا, امام حسن کی شہزادیاں, عقیل کی بیٹیاں, مسلم بن عقیل کی شہزادیاں, ساری بیبیاں دروازے پر کھڑی ہے کہ اصغر پانی پی کے آئے گا. جیسے مولا اصغر کو لائے اوپر دامن کا تھا سایہ, جیسے دروازے پر پہنچے سب سے پہلے سکینہ بڑھی, بڑھ کر کہا بابا اصغر نے پانی پی لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا بھیا سیراب ہو گیا. امام نے چاہا کہ دامن ہٹائے, پھر خیال آیا کہیں سکینہ مرنے سے پہلے نہ مر جائے. دامن رہا یا بی بی رباب بڑھی. مولا اصغر نے پانی پی لیا, اب امام سے رہا نہ گیا. فرمایا رباب دیکھ رہی تھی تو دروازے سے, اصغر کو کیسا پانی پیلا. بس میں آگے نہیں پڑھتا. امام نے اصغر سنبھالا, کتب میں ہے, کتب مقاتل میں ہے, پوچھ لیجئے گا علماء سے. واحد علی اصغر ہے جس کی امام نے نماز شہادت پڑھی ہے. پڑھنے کے بعد تلوار کے ساتھ امام نے چھوٹی سی قبر کھودی. قبر کھود کر زہرا کے لال نے روتی ہوئی بہنوں, حرموں, بیٹیوں, پردہ داروں کے سامنے اصغر کو قبر میں سلایا. سلا کر کہتے ہیں رباب سلا تو میں نے دیا ہے لیکن اب ذرا میرے ساتھ دے. مولا کیا ساتھ دوں؟ فرمایا قبر میں نے سلایا ہے, اصغر پر مٹی ٹوٹا.
ہائے اولاد والو، جب امام نے کہا مٹی تو ڈال، بی بی نے روتے ہوئے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ گرم خاک اٹھا کر اصغر کے پاؤں پہ ڈالی، پنڈلیوں پہ ڈالی، رانوں پہ ڈالی، شکم پر ڈالی، خون میں بھرے ہوئے سینے پہ ڈالی۔ ہائے اولاد والو، جب چہرے پہ ڈالنے کا وقت آیا، رباب تڑپ گئی، رو کے کہتی ہے زہرا گلا، بطول کا بیٹا، آخر میں بھی ماں ہوں، اب تو جان اور تیرا بیٹا جانے، مجھ سے برداشت نہیں۔